اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے صدقہ۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک حدیث میں ہے کہ صدقہ سے بیماریوں کا علاج کیا کرو۔ صدقہ آبرو ریزی کو بھی مٹاتا ہے اور بیماریوں کو بھی دور کرتا ہے، نیکیوں اور عمر میں بھی اضافہ کرتا ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا گیا، صدقہ 70 قسم کی مصیبتوں اور بلاؤں کو روکتا ہے، جن میں سے کم سے کم درجہ جزام اور برس کی بیماری ہے۔ بلکہ یہاں تک بھی فرمایا، اپنی فکر و پریشانیوں کا علاج بھی صدقے سے کیا کرو، اس سے حق تعالی شان تمہاری نقصان کو بھی دور کر دے گا، تمہارے دشمنوں کے خلاف بھی تمہاری مدد کرے گا۔ ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے ایسے مسائل جن کا علاج اور تلافی بھی صدقے کے ذریعے ممکن ہے، جن کے بارے میں عموماً ہم یہ سوچتے بھی نہیں کہ ان مسائل اور پریشانیوں سے نکلنے کا ایک طریقہ صدقہ بھی ہے۔ مثلاً بہت سی بیماریوں کا علاج، عزت و آبرو کی حفاظت، عمر میں اضافہ، غم سے بغاوت، نقصان کا ازالہ، دشمنوں کے خلاف اللہ تعالیٰ کی مدد۔ ہم بیماریوں کا علاج اور عمر میں اضافے کے لیے جدید سائنسی معلومات سے استفاضہ تو کرتے ہیں اور اس کے لیے علمی اور عملی اقدامات بھی کرتے ہیں، لیکن کبھی ان مسائل کے حل کے لیے صدقہ اور خیرات کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ اس طرح جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت، دشمنوں کے خلاف مداوع اور اپنے نقصانات پورے کرنے کے لیے ہم ہر طرح کی مادی اسباب کو تو پیش نظر رکھتے ہیں، لیکن صدقہ خیرات کی طرف کبھی دھیان نہیں دیتے۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان کے ذمے کچھ نہ کچھ صدقہ کرنا ضروری ہے۔ صحابہ رضوان اللہ نے عرض کیا، اگر کسی کے پاس مال موجود نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے ہاتھوں سے محنت کر کے کچھ کمائے، اپنے کام میں بھی لائے اور صدقہ بھی کرے۔ صحابہ رضوان اللہ نے عرض کیا، اگر کسی وجہ سے یہ بھی نہ کر سکے یا اتفاق سے ایسا نہ کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی ضرورت مند کی مدد کر دے، یہ بھی صدقہ ہے۔ سبحان اللہ، کسی ضرورت مند کی مدد کر دینا بھی صدقہ ہے۔ صحابہ رضوان اللہ نے عرض کیا، اگر یہ بھی نہ کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی کو نیک بات بتا دے۔ صحابہ نے عرض کیا، اگر یہ بھی نہ کر سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی کے ساتھ جڑا ہوا ایک قصہ ہے، قصہ نہیں ہے بلکہ یہ حقیقت ہے کہ ایک ڈاکٹر تھے، ان کا نام تھا عیسیٰ مزروقی۔ وہ شام کے رہنے والے تھے۔ عیسیٰ پیشے کے اعتبار سے طبیب تھے اور دمشق کے ایک ہاسپٹل میں کام کرتے تھے۔ اچانک ان کی طبیعت خراب ہو گئی اور ان کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرنا پڑا۔ چیک اپ کے بعد معلوم ہوا کہ انہیں کینسر کا موذی مرض لگ چکا ہے۔ ان کے ساتھی ڈاکٹروں نے علاج شروع کر دیا۔ ڈاکٹروں کی ایک ٹیم نے اس کیس پر توجہ دینی شروع کی تو پتہ چلا کہ طبی رپورٹس کے مطابق مرض مسلسل بڑھ رہا ہے۔ بورڈ کی رائے یہ تھی کہ یہ تو چند دنوں کے مہمان ہیں۔ ڈاکٹر عیسیٰ خود نوجوان تھے، ان کی ابھی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، تاہم منگنی ہوئی تھی۔ ان کی مگیتر سے لوگوں نے کہا، تمہیں منگنی توڑ دینی چاہیے، کیونکہ تمہارا ہونے والا خاوند کینسر کے اس مرض میں ہے کہ کچھ بھی کیا جائے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کی زندگی چند دن ہی ہے۔ ادھر ڈاکٹر عیسیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پڑھ رکھی تھی کہ اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو۔ ایک دن وہ مایوسی کے عالم میں بیٹھے تھے کہ اچانک یہی حدیث یاد آ گئی اور وہ اس کے ان الفاظ پر غور کرنے لگے، سوچتے رہے۔ پھر اچانک انہوں نے سر ہلایا اور بول اٹھے، کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ اگر صحیح ہے تو پھر مجھے اس مرض کا علاج صدقے کے ذریعے کرنا چاہیے، کیونکہ دنیاوی علاج تو میں بہت کروا چکا ہوں۔ وہ ایک ایسے گھرانے میں تھے کہ جو علم والا تھا، اور پھر انہوں نے کیا کیا،
انہوں نے لوگوں کو ڈھونڈنا شروع کیا کہ جن کے ہاں میں صدقہ پہنچاؤں تو ان کی ضرورت بھی پوری ہو۔ بیماری کے دوران انہوں نے اپنی جتنی جمع پونجی ان کے پاس تھی انہوں نے خرچ کرنی شروع کر دی، اللہ کے نام پہ دینی شروع کر دی، اپنے قریبی دوستوں کی وسعت سے ان کے گھرانوں کو ارسال کرتے رہتے، اور سارے قصے کو واضح کر دیا کہ وہ صدقے کے ذریعے اپنے مرض کا علاج کرنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا ان سے یہ بھی کہا جائے کہ میری بیماری کے لیے شفا کی دعا کریں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سچ ثابت ہوئی اور وہ بتدریج درست ہونا شروع ہو گئے۔ ایک دن پھر ڈاکٹروں کا بورڈ سامنے آیا، بیٹھا اور ان کے علاج پر توجہ دی تو وہ دیکھ کے حیران و ششدر رہ گئے کہ یہ کیا ہوا، رپورٹ تو مکمل صحتیابی کا اعلان کر رہی ہے۔ اس نے بورڈ کو بتایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے مطابق علاج کیا، اب مکمل طور پہ میں تندرست ہوں۔ اور اس نے ڈاکٹروں کو یہ بھی بتایا کہ بلا شبہ میں تقدیر پر یقین رکھتا ہوں، اور یہ بھی مفہوم نہیں کہ ظاہری اسباب اختیار نہ کیے جائیں۔ ڈاکٹروں سے بیماری کی صورت میں رجوع تو کیا جائے، مگر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درست ہے۔ بلا شبہ کہ ایسی ذات موجود ہے جو بغیر کسی دوا کے بیماروں کو صحت عطا کرتا ہے۔ 10%، 20%، کیسے دگنا تگنا کروانے کے لیے ہم جیبوں کا منہ کھول دیتے ہیں، جبکہ یقین نہیں ہوتا، دھوکے کا امکان بھی ہوتا ہے۔ جو کچھ ملتا ہے اسے دنیا میں سے ملتا ہے، جو بہرحال چھوڑ کے جانا ہے، لیکن 70 گنا، 700 گنا زیادہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ ہم صرف علامتی طور پر رقم نکالتے ہیں، جب وعدہ کرنے والا زیادہ سچا کوئی بھی نہیں ہوتا۔ دھوکے کا امکان تو ہمیں ہر جگہ پہ ہوتا ہے۔ جب ہم سخت مصیبت اور ضرورت کے عالم میں ہوتے ہیں، ہمیشہ کے لیے کہ ملے گا، کبھی چھنے گا نہیں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اس دنیا میں برکت اور خوشحالی لاتا ہے۔ پھر کیوں نہ اس رب کے نام کے جس نے ہمیں دیا ہے، ہم اس کے نام پہ انتہائی غنیت کے ساتھ جو کچھ ہے ہمارے ساتھ اس کے راستے میں خرچ کریں۔ کیوں نہیں ہوتا کہ ہم جس طرح اپنی ضروریات، آرام، آسائش، اپنے بچوں کے لیے، عارضی مستقبل کے لیے کھلے ہاتھ سے خرچ کرتے ہیں، اسی طرح ہم کھلے ہاتھ سے اللہ کے راستے میں بھی خرچ کریں۔ جو اللہ کے دین کے لیے اخلاص سے کام کر رہے ہیں، ان کے منصوبے وسائل کی کمی کا شکار نہیں ہوتے۔ آپ کے پاس اللہ کا دیا ہوا ہے تو پھر اللہ کے نام اور اس کے دین کے لیے اخلاص کے ساتھ کام کریں۔ احسان یہ ہے کہ مانگنے کی نوبت کسی کو نہ آئے، خود جا کے پہنچا کے آئیں۔ سوچے اللہ نے آپ کو بغیر مانگے کیا کچھ دے رکھا ہے، تو پھر دنائی اسی میں ہی ہے کہ ہم بھی بغیر کسی کو مانگے وہاں تک پہنچا دیں کہ روز قیامت اللہ تبارک و تعالی ہم سے یہ نہ پوچھے کہ یہ نہیں پوچھے گا کہ تم کتنے مربع فٹ کے گھر میں رہتے تھے، تمہارا گھر کتنے سائز کا تھا، تمہارے گھر میں کتنی الماریاں تھیں، کیا کیا فرنیچر تھا۔ اور یہ بھی تو سوچو کہ وہ لوگ بھی تو ہیں جو بے گھر ہیں، ان کے ہاں چھت کا انتظام نہیں ہے، کچھ ایسے ہیں جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، کچھ ایسے معذور بھی ہیں جنہیں اپنی معذوری کے لیے ہو سکتا ہے کسی کو ویل چیئر چاہیے ہو سکتا ہے کسی کو بیٹھنے کے لیے تکلیف ہو، اسے کچھ نہ کچھ تو ضرورت پڑے گی، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ سردیوں میں ان کے پاس کپڑے نہیں ہوں گے، کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ کھانے کو بھی دانے دانے کو محتاج ہوں گے۔ آج کے دن کو غور کریں کہ جہاں پہ جنگ لگی ہوئی ہے وہ بچے کس طرح بلک رہے ہیں، تو کیا یہی صدقات اور خیرات ہم وہاں تک نہیں پہنچا سکتے؟ والدین کی ہم نے کتنی اطاعت کی، کتنی فرمان برداری کی، کتنی ان کی خدمت کی۔ اگر ہم نے خدمت کی تو ہمارا رب راضی ہوگا۔ کہیں ایسا تو نہیں ان کے ہاتھ سے نوالا گر گیا اور ہم نے ان کو جھڑکیاں دینی شروع کر دی اور انہیں یہ کہا کہ کیا کھانا بھی نہیں آتا ہے آپ کو؟ آپ ان کی خدمت کرو گے تو وہ بھی آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت آسانیاں کرے گا۔ لوگوں کے دکھوں میں، لوگوں کے درد میں شریک ہو جاؤ، ہاسپٹل میں جاؤ، قبرستان میں جاؤ، جا کے چکر لگا کے آؤ۔ قبرستان میں جانا چاہیے کہ انسان جب وہاں جاتا ہے تو اسے اپنی آخرت بھی یاد آتی ہے، یہاں میں نے بھی، یہاں پہ بھی میں نے آنا ہے۔
جانوروں کے لیے بھی صدقات کرو اور پرندوں کے لیے بھی کرو، کیونکہ یہ بھی رب کی مخلوق ہیں۔ اور پھر سوچو کہ میں نے کہاں کہاں اللہ کی مخلوق کی مدد کی تھی اور کہاں کہاں میں نے کرنی ہے، اور جو کرنے والا سلسلہ ہے اس کو زیادہ تیزی سے کرو۔ اپنے بینک بیلنس کو، اپنی تجوری کو کھول دو اس کے لیے۔ جب آپ کھولو گے ان چیزوں کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خزانوں کے منہ تمہارے لیے کھول دے گا، ہمارے لیے کھول دے گا، انشاءاللہ بیماریاں دور کر دے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ سارے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو دوسروں کو بتا رہے ہیں۔ اللہ پہلے ہم خود اس پہ عمل کریں اور دوسرے بھی باعمل ہو جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔